آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم سوالات کرتے ہیں۔ کل سے ہمارا تقریری مقابلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور ججز جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اس وقت تینوں ججز ساتھ ہیں۔ تحریم ہمارے پاس لائیو ہوں گی امریکہ سے۔ تو فیصل، واٹ ڈو یو تھنک کیا ہونے والا ہے کل؟ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا، اور اچھا ہوگا۔ بٹ یو آر گوئنگ ٹو بی ٹف، آپ ٹف ہوں گے؟ میں نے تو بالکل ٹف ٹائم دینا ہے۔ آلرائٹ، اینڈ یو؟ تقریر عمرہ تو جان ہوتی ہے رمضان ٹرانسمیشن کی، اینڈ آئی گیس ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ویری ایکسائٹیڈ۔ آلرائٹ، آپا؟ تقریری مقابلے میں بچے جب آتے ہیں وہ اتنی امنگیں لے کر آتے ہیں، اتنی آرزوئیں لے کر آتے ہیں، اور جس وقت وہ اپنا 100% دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آلرائٹ جی، اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم آپ دونوں سے سوالات کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرا پہلا سوال شہریار داؤد صاحب سے ہے۔ سوال بھیجا ہے نوشین نمری سے، کہتی ہیں والدین کا ذاتی رنجش کی بنا پر اولاد کو رشتہ داروں سے قطع تعلق کا کہنا درست عمل ہے یا نہیں؟ بہت ہی برا عمل ہے۔ اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم کا اس کی حکم عدولی کرنا۔ حضور نے فرمایا قطع رحمی نہ کرو، کہ قطع رحمی کہتے ہیں، اصل میں ہمیں سمجھنا ہوگا، تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا 1 منٹ۔ رحم کہتے ہیں وہ ماں کے پیٹ کا حصہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب چیزوں کو تخلیق فرما لیا تو اللہ نے پوچھا اللہ سے، بلکہ اس رحم نے پوچھا اے اللہ تو نے میرے لیے کیا مقام رکھا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے رحم کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، اور جو تجھ سے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اسی لیے فرمایا یہ جو رحمی رشتے ہیں، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، اچھا پھر تیسرا اس کا رحمی رشتہ بنتا ہے جب اس کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے، اس کے سسرال والے اس کے رشتے ہو جائے، اس کے بچوں کے رحمی رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ اس لیے سختی سے منع ہے کہ رحمی رشتہ داریاں نہیں توڑنی، اگر ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں تو بھی نہیں توڑنی، غلط ہے۔ آلرائٹ، آپا آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے، یہ عرفان نے انڈیا سے ہمیں ہندوستان سے بھیجا ہے، اور یہ بڑا کامن سا سوال ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر لوگ ہمارے ساتھ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ کیا فیملی سے باہر شادی کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ فیملی سے باہر بالکل شادی کی جا سکتی ہے۔ جو نکاح کے آپا لیے میں نے جس طرح سے زور دے کے سوال کیا تھا نا، آپ نے اس کا اتنا ہی سیدھا جواب دیا، اور جواب بالکل صحیح ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا یہ اتنی سیدھی بات ہے؟ نہیں، اصل میں ہم لوگ ذات پات برادریوں کے سسٹم میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت ساری اچھی لڑکیاں جو وہ بیٹھی رہ جاتی ہیں، بہت سارے لڑکے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ شادی کو جتنا آسان سے آسان تر بنایا جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، اور لڑکوں کو، جوان لڑکے اور لڑکیوں کو فوراً رشتے ازدواج میں باندھ دینا چاہیے۔ اچھا لیکن کیا ہمارے ہاں، اور آپ بھی اس میں فیصل شامل ہو سکتے ہیں because آپ کو بھی تعلق ہوتا ہے، آپ لوگ بھی، حسن آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی، کیا ہمارے ہاں آج بھی فیملی کی بنیادوں پر رشتے نہیں ہوتے کہ ہم اس خاندان میں کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتے؟ میں آپ سے عرض کروں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں سیدوں کا آ جاتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ سید خاندان والے اپنی لڑکی غیر سیدوں میں نہیں دیتے، جبکہ اس کی اجازت ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ نہیں اب تو دیتے ہیں، کافی دیتے ہیں بالکل دیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور کئی سیدائیں بیچاری یہاں عمر گزر گئے، ان کی شادیاں نہ ہو سکیں۔ اچھا دوسری بات یہ، جی یہ کون ہے جی، یہ شیخ ہیں، یہ راجپوت ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ ملک ہیں، جی نہیں ہم نہیں کریں گے جب نے نیچی ذات۔ یہ نیچی اونچی ذات کیا ہوتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہمیں اسلام نے سب کو فرما دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے جس جگہ آپ کا رشتہ ہونا ہوگا، جو کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں بندے تھے، جہاں ہونا ہوگا وہاں ہوگا، جتنے بھی لاکھ آپ ہرڈلز لا لیں بیچ میں، جہاں ہونا ہوگا وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ جی اگر آپ کی بیٹی جہاں خوش ہے، آپ کا بیٹا جہاں خوش ہے، اس میں بھی اگر آپ ذات پات دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی اولاد سے بڑھ کے دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو جانوروں کو پیار کرنے سے بھی پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کس ذات یا کس نسل کا جانور ہے، تو ہم انسان تو اتنے کسی نیچ حرکتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو رشتے میں اور اس طرح کی چیزوں میں آپ اپنے بچوں کی خوشی دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ ذات پات دیکھیں۔ سر بالکل ہمیں شریعت کا خیال کرنا چاہیے، اس میں علامہ صاحب نے کہا کہ جو اجازت ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اچھا جی، ماریا نے بیلجیم سے سوال کیا ہے، کیا ایس ایم ایس کے ذریعے دی گئی طلاق واقع ہوتی ہے؟ اب اس کے اوپر علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو ہو جاتی ہے، اور محقق علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے لیے اچھے طریقے سے شواہد موجود نہ ہوں، کیونکہ یہ ایس ایم ایس تو آپ کو پتہ ہے آج کل کوئی بھی کسی بھی طرح استعمال کر سکتا ہے، آپ کا ہیک ہو جاتا ہے، کیا بولتے ہیں، جو بھی آپ کی آئی ڈی ہوتی ہے، اور آپ کو کوئی بھی لکھ کر کے دے دے گا۔ لیکن اگر شواہد موجود ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ شواہد اگر موجود ہوں تو پھر بھی جو محتاط علماء کرام و مفتیان کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ ہمیں
وہ ہم اس بندے سے رابطہ نہیں کریں گے, وہ ہم سے رابطہ نہیں کرے گا, ہمیں خود بتائے گا نہیں کہ ہاں جی میں نے اسے طلاق دی, اس وقت طلاق واقع نہیں ہوگی. کیونکہ طلاق کے لیے گواہان کا ہونا بڑا ضروری ہے نا. گواہان کے لیے ٹھیک ہے, لڑکے نے کہہ دیا اور لڑکی نے سن لیا, تو ان دونوں نے اگر سن کے کہہ دیا ہاں جی دی ہے اور اس نے کہا میں نے دی ہے, تو طلاق واقع ہو لیکن جائے گی. سوال ایس ایم ایس کا ہے. ایس ایم ایس کے لیے میرا اپنا میری ذاتی رائے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس ایم ایس کو مستند نہیں مانا جا سکتا. اچھا ماریا, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی عالم دین ہو وہاں ان سے ضرور مشورہ کر لیجیے, بیکاز انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے آئی نو کہ آپ ٹربل سے گزر رہی ہیں, پرابلم سے گزر رہی ہیں, لیکن پلیز یہ مشورہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جو اور ہم بھی کوشش کریں گے کسی اور عالم کو بھی بلا کے ان سے بھی ان کی رائے لیں اور وہ بھی آپ تک پہنچائیں, لیکن آپ کو کسی سے بات کرنا بہت ضروری ہے. آپا آپ سے سوال ہے, شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے, کیا میں اس کی وراثت میں حقدار ہوں؟ دیکھیے احکام وراثت جو ہے وہ اسلام میں بہت صاف اور بہت واضح ہیں, اور احکام وراثت میں عورت کا 8واں حصہ ہے, سب کو یہ معلوم ہے, لیکن بیٹی بیٹے اولاد ہیں نہیں ہے وہ سب پھر ایک علیحدہ معاملات ہیں. نہیں, لیکن ڈیورس کے بعد انہوں نے اپنی بیگم کو ڈیورس دے دیا اور بیگم یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا میں اس کی وراثت میں حقدار ہوں؟ نہیں, دیکھیے اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں, اور اس کے باوجود اس کے بعد ہمیں اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ بتائیے. جب اس کی طلاق واقع ہو گئی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے, یا نور یا نور یا نور. اچھا جی, ونس اگین ویلکم بیک. اور کچھ سوال بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو گاڑی کون سی پسند ہے جو آپ نے لینی ہے اپنے لیے؟ کبھی گاڑی لیں گی تو کون سی لینا چاہیں گی؟ مجھے ریوو پسند ہے. کون سی؟ ریوو. ریوو. تو آپ ریوو لینا چاہیں گی. ایک زمانے میں جب بھی آپ لیں گی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریوو کیوں پسند ہے آپ کو؟ تھوڑی سی اٹس اے ویری اٹ شوز پاور آئی گیس. مجھے پاورفل وومن بننے کا بچپن سے بہت شوق تھا کہ میں ایک عورت جو اتھارٹی, اور میں نے اتھارٹی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے, وہ اتھارٹی بالکل بھی نہیں چاہیے مجھے. اپنی باقی خواتین, میری جو ہمارے پاکستان کی عورتیں ہیں, آپ کو لگتا ہے گاڑی کی وجہ سے خواتین کے پاس میں پاور آپ تو کو ہے؟ پاور سے لنک کر کے بتا رہی ہوں کہ وائی آئی نیڈ دیٹ پرٹیکولر تو آپ کو کار, چاہیے. اور اس کا پاور سے کیا تعلق ہے, اور وہ پاور مجھے کیوں چاہیے, تو میں نے کو 3 لنک کر. چلیں اوکے. اب یہ آپ کے کیا قسط پہ گاڑی لینا جائز ہے بینک سے؟ قسط پر جائز ہے اس صورت میں کہ جب وہ بینک کسی سودی سلسلے کو اس کے اندر شامل نہ کرے. اچھا, یہ کون سے بینک ہیں؟ کوئی بھی, اب مجھے تو نہیں ایسا کوئی بینک نظر آ رہا. دیکھیں کون سے میں کلیئر کرتا ہوں, جو بھی بینک اگر اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے رکھواتا ہے, میں کلیئر بالکل کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ پیسے رکھوا کے کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار جائز نہیں ہے. چاہے وہ گاڑی لیتا ہے, ہوم فائنینس کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. میں بالکل برملا کہتا ہوں, چاہے لوگ مجھے برا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کیونکہ اسٹیٹ بینک 7% یا پتہ نہیں 5% سود پہ پیسہ رکھتا ہے یا دیتا ہے, کچھ ایسا ہے. یہ سارے باقی بینکس بھی صحیح, یہ سب کرتے ہیں نا. تو جہاں سود کی شمولیت ہوگی وہ حرام ہے, ناجائز ہے. اچھا, تو سود کی اجازت نہیں ہے تمام. ہاں ٹھیک ہے, تمام. آپ ترکی سے آئے نا ابھی تمام 27 دن ترکی میں رہنے کے بعد تمام نہیں ہوتا. اچھا, یہ جگہ دیکھ آئے ہیں ترکی میں, اگر آپ کو وزٹ کرنی ہے تو جگہ بھی دیکھ لیے, ہوٹل بھی دیکھ لیے. یہ عید کے بعد یہ اپنی کارروائی, میرا مطلب ہے وہ شروع کریں. میں گروپ لے کے جاؤں گا, میرے ساتھ چلنا ہو تو چلیے گا. گروپ لے کے جائیں گے عید کے بعد. اچھا, ایک سوال ہے, اور وہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں ایک صحت مند آدمی ہوں لیکن مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا, اور سارا دن میں کھاتا رہتا ہوں. پان بھی کھانے کا مجھے بہت شوق ہے. میں نے ایک دفعہ میری ایک محسن نے مجھ سے ایک سوال کیا, میرے ایک دوست نے, اور میں نے کہا میں ایسے ہی نہیں رکھتا روزے. تو اصل میں آپ صحت مند نہیں ہیں, دماغی طور پر بیمار ہیں. دماغی طور پر ہاں, اس لیے کہ آپ نے دماغی طور پر بٹھا لیا ہے کہ جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا, میں صحیح بات بتا رہا ہوں. میں حالانکہ نبی کی حدیث کیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری امت جانتی کہ روزے میں کیا ہے, سبحان اللہ, تو وہ کہتی کاش کہ سارا سال ہی روزہ ہو. کوئی شک نہیں. تو پھر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اور ہو سکے تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ سیشن لینے چاہیے. اچھا, وہ ہمارے دوست ہیں, یہیں پر ہوتے ہیں. میں آپ جب افطار کے بعد یہیں ہوں گے تو میں آپ کو ان کے ساتھ بٹھواؤں گا انشاءاللہ. آپ انہیں, ہم تو ان کے سیشنز کے اندر ہم تو انہیں چینج نہیں کر سکے, ہو سکتا ہے آپ چینج کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وہ توفیق من جانب اللہ ہے, تو اللہ تعالیٰ جب چاہے دلوں کو پھیرنے کا قادر وہی ہے, بس انشاءاللہ پھیر دے. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, اگر آپ صحت مند ہیں
اور بنیادی طور پہ کوئی ذہنی خرابی کے علاوہ کوئی اور خرابی آپ میں واقع نہیں ہے تو آپ کو روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اگر آپ روزے نہیں رکھیں گے تو روزے محشر اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں، میں تو اپنی قبر میں ہوں گا، لیکن قبر آپ کی بھی بننی ہے، جانا تو آپ نے بھی ہے، اس کے بعد سوالات تو آپ سے بھی ہوں گے۔ آئیں، اچھا جی، ہندوستان سے بڑے اس قسم کے سوالات آ رہے ہیں۔ والدین کی رضامندی کے بغیر اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں؟ والدین کو راضی کر لینا چاہیے، سب سے بہترین کام یہی ہے، اور والدین کو بھی نہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں نے عرض کیا نا، والدین کو ساتھ بٹھا کر بیٹھ کر کیا جائے، بلکہ میں تو کہوں گا آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جن کو شادی کرنی ہے نا وہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ والدین کو راضی کر دے گا۔ بریک جی، بریک کے بعد نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔